بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل پروگرام میں آپ تمام حضرات کو خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان مولانا محمد عاطف سدوزوئی، اور ہمارے ساتھ آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے مفتیان اکرام کا ایک پینل موجود ہے جو آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا مفتی اشفاق احمد صاحب۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا محمد صافی صاحب، جن کا تعلق جامعہ حاضہ سے ہے اور یہ جامعہ حاضہ کے قدیم اساتذہ میں سے ہیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو کوئی بھی شرعی مسئلہ درپیش ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنا مسئلہ تحریر کریں یا بذریعہ واٹس ایپ ارسال کریں۔ آپ کا جواب انشاءاللہ اگلے سیشن میں دے دیا جائے گا۔ اب ہم چلتے ہیں سوالات اور جوابات کی طرف۔ تو میرا پہلا سوال مولانا مفتی اشفاق احمد صاحب سے ہے کہ مردان سے عبد الرحمن بھائی پوچھتے ہیں کہ عورتوں کا آرٹیفیشل انگوٹھی پہننا یا ہاتھوں پر کڑے وغیرہ پہننا یا بالیاں وغیرہ پہننا کیسا ہے؟ تو یہ جو زیورات ہیں آرٹیفیشل، اصل میں عورت کا جو زیورات کے ساتھ دلچسپی ہے وہ تو ظاہر ہے اس کی فطرت کے اندر داخل ہے، اور عورت کو سونے اور چاندی کے ساتھ بڑی محبت اور دلچسپی رہی ہے، اور ہماری شریعت بھی اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ عورت بناؤ سنگار کرے، اچھے کپڑے پہنے، زیورات پہنے، سونا اور چاندی پہنے، البتہ یہ ہے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ لیکن زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جب سونا اور چاندی مہنگا ہو گیا تو مارکیٹوں کے اندر یہ جو آرٹیفیشل زیورات ہیں وہ کثرت سے آ گئے ہیں، تو اس لیے جو ہماری اسلامی بہنیں ہیں ان کو بار بار یہ سوال پوچھنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو آرٹیفیشل زیورات ہیں یہ کسی چیز کے بھی بنے ہوئے ہوں، چاہے وہ لوہے کے بنے ہوں یا تانبے کے بنے ہوں یا پیتل کے بنے ہوں، عورتوں کے لیے پہننا جائز ہے۔ البتہ یہ ہے کہ انگوٹھی کے بارے میں یہ ہے کہ انگوٹھی پہننا جائز نہیں، انگوٹھی صرف سونے کی ہو یا چاندی کی ہو، باقی اس کے علاوہ جو کڑے ہیں یا بالیاں وغیرہ ہیں یا کنگن ہیں وہ پہنے جا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آرٹیفیشل جو انگوٹھی ہے وہ خواتین کے لیے پہننا جائز نہیں ہے۔ اس کے ضمن میں ایک چیز اور بھی سمجھ لیں کہ مرد کے لیے سونا اور چاندی پہننا جائز نہیں ہے، چاہے وہ اس کے لیے کوئی زنجیر پہنے یا اس کے لیے کوئی انگوٹھی چاندی کی ہو یا سونے کی ہو، تو وہ بھی جائز نہیں۔ البتہ یہ کہ جو چاندی کی انگوٹھی ہے اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ وہ خالص صرف چاندی ہی نہ ہو، بلکہ یہ ہے کہ اس کے اندر نگینہ بھی لگا ہوا ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ 4.5 ماشے سے کم ہو۔ تو خواتین کے لیے آرٹیفیشل جو زیورات ہیں ان کا پہننا جائز و درست ہے سوائے انگوٹھی کے۔ دوسرا سوال مفتی محمد صافی صاحب سے ہے کہ محمد طلحہ پوچھتے ہیں کراچی سے کہ نماز جنازہ میں فرائض کتنے ہیں؟ نماز جنازہ میں جس طرح دوسری نمازوں کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں، کچھ فرائض ہوتے ہیں، کچھ ارکان ہوتے ہیں، کچھ مستحبات ہوتے ہیں، سنتیں ہوتی ہیں، اسی طرح نماز جنازہ میں بھی جو ہے نا کچھ شرطیں ہیں اور کچھ فرائض ہیں۔ تو نماز جنازہ کے جو فرائض ہیں ان میں سے سب سے پہلا اور سب سے اہم فرض جو ہے وہ 4 تکبیریں ہیں، جن کے بغیر نماز جنازہ نہیں ہو سکتی۔ لوگ یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ نماز جنازہ کی جو تکبیرات ہیں وہ زبان سے ادا نہیں کرتے، بلکہ جس طرح امام کر رہا ہوتا ہے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں لیکن زبان سے تکبیر ادا نہیں کرتے، تو اس وجہ سے وہ فرض رہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے نماز جنازہ ادا نہیں ہوتی۔ اور قیام ہے دوسرا فرض، جس طرح دوسری تمام نمازوں میں قیام فرض ہے، اسی طرح نماز جنازہ میں بھی قیام فرض ہے۔ تیسرا سوال میرا مفتی محمد اشفاق صاحب آپ سے ہے کہ اسلام آباد سے ایک بہن پوچھتی ہیں کہ آیا بہنیں اپنے بھائیوں سے میراث کا مطالبہ کر سکتی ہیں یا نہیں؟ جی بالکل، بہنیں اپنی بھائیوں سے میراث کا مطالبہ کر سکتی ہیں، اس لیے کہ میراث جو ہوتی ہے وہ والد صاحب کی طرف سے یا والدہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو جس طرح کوئی شخص اگر مر جاتا ہے تو اس کی جو جائیداد ہے یا اس کا جو پیسہ ہے یا جو بھی چیزیں ہیں
اس کے اندر جس طرح اس کے بیٹے حقدار ہیں وراثت کے، اسی طرح سے اس کی بیٹیاں بھی وراثت کی حقدار ہیں۔ تو اگر بہنیں اپنے بھائیوں سے وراثت کا مطالبہ کرتی ہیں تو بالکل حق بجانب ہیں، اور بھائیوں کو ان کی جو وراثت کا حصہ ہے وہ ان کے حوالے کرنا چاہیے۔ ہماری شریعت سختی سے اس بات کا حکم دیتی ہے کہ بہنوں کو جو وراثت ان کی بنتی ہے، ان کا جو حصہ بنتا ہے، ان کے حوالے کیا جائے۔ چوتھا سوال میرا محمد صافی صاحب آپ سے ہے کہ کراچی سے صاحب سوال کرتے ہیں کہ جمعے کے دن دوسری اذان کا جواب کیوں نہیں دینا چاہیے؟ حدیث شریف میں ہے اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، کہ جب امام ممبر پر آ جائے خطبے کے لیے تو اس وقت نہ کوئی نماز ہے، نہ ذکر و تلاوت ہے، نہ کوئی درود شریف پڑھ سکتا ہے، اور نہ وہ کسی کو سلام کر سکتا ہے، نہ سلام کا جواب دے سکتا ہے۔ اسی لیے اذان ثانی کا، یعنی جو جب ممبر کے اوپر خطیب بیٹھا ہو خطبہ دینے کے لیے تو اس وقت بھی جو اذان ثانی ہو رہی ہوتی ہے اس کا جواب دینا اس حدیث کی روح سے نہیں دینا چاہیے۔ پانچواں سوال میرا مولانا مفتی اشفاق احمد صاحب آپ سے ہے کہ لاہور سے سہیب احمد صاحب نے پوچھا ہے کہ آیا آڈیو یا ویڈیو کلپ میں سجدہ تلاوت کی آیت مبارکہ سننے سے کیا سجدہ واجب ہوتا ہے یا نہیں؟ آڈیو یا ویڈیو کی جو آیات ہیں سجدہ تلاوت کی، اس سے تو سجدہ واجب نہیں ہوگا سجدہ تلاوت۔ البتہ یہ کہ اگر کسی بھی اسٹوڈیو کے اندر یا کسی بھی جگہ کوئی شخص بذات خود بیٹھ کے تلاوت کر رہا ہے اور وہ تلاوت لائیو نشر ہو رہی ہے، اور تو وہ پھر جو سننے والے ہیں ان کے اوپر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی کیسٹ لگی ہوئی ہے یا کوئی آڈیو ہے یا ویڈیو ہے وہ ریکارڈڈ ہے، تو ریکارڈڈ جو آیات سجدہ تلاوت ہیں ان کے سننے کی وجہ سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا۔ چھٹا سوال میرا مولانا مفتی محمد صافی صاحب آپ سے ہے کہ خضدار سے محمد داؤد صاحب پوچھتے ہیں کہ بہویں بنانے کا شرعی حکم کیا ہے؟ جو عورتیں بھویں بناتی ہیں ان کے بارے میں حدیث میں سخت وعید ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسی عورتوں پر۔ آپ کا ارشاد عالی شان ہے، ایک روایت میں ہے کہ لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الواصلۃ والمستوصلۃ والواشمۃ والمستوشمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ان عورتوں پر جو بال جوڑنے اور جڑوانے والی ہیں اور جسم گودنے اور گدوانے والی ہیں۔ تو اس حدیث کی وجہ سے بویں بنانا بھی وہ ناجائز ہے، جائز نہیں۔ ساتواں سوال میرا مولانا مفتی اشفاق احمد صاحب آپ سے ہے کہ اس فیصل آباد سے ایک بہن پوچھتی ہیں کہ عدت میں نکاح کرنا کیسا ہے اور اس کا حکم کیا ہے؟ عدت کے معنی مدت کے آتے ہیں اور کئی طرح کی عدتیں ہیں، لیکن زیادہ تر جو دو عدتیں ہیں ان کے اندر خواتین کو یا مرد حضرات کو شبہ ہو جاتا ہے۔ ایک عدت وفات ہے اور دوسرا عدت طلاق ہے۔ عدت وفات اس کی جو مدت ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے، اور جو عدت طلاق ہے اس کی جو مدت ہے اگر وہ خاتون حیض والی ہے تو اس کی جو مدت ہے عدت کی وہ 3 حیض ہے، اور اگر اس کا حیض آنا بند ہو گیا ہے اور وہ آئسہ ہو گئی ہے تو اس کی جو عدت ہے وہ 3 مہینے ہے۔ اب اس عدت کے دوران چاہے وہ عدت وفات ہو یا عدت طلاق ہو، اس کے اندر کسی بھی خاتون کا یا کسی بھی مرد کا کسی خاتون کے ساتھ عدت کے دوران نکاح کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ اگر کسی نے بغیر ان کو معلوم نہیں تھا یا کوئی مدت کے بارے میں معلوم نہیں تھا، انہوں نے نکاح کر دیا تو وہ نکاح باطل ہے۔ لیکن اگر جان بوجھ کر عدت کے دوران نکاح کیا ہے تو وقت کے قاضی کو لازم ہے کہ وہ ان کو سزا دے۔ البتہ یہ ہے کہ عدت کے دوران جو نکاح کیا ہے وہ نکاح باطل تو ہے، لیکن اس کی وجہ سے وہ دونوں گنہگار ہوئے ہیں، لیکن ان کے اوپر جو زنا کی جو حد ہے وہ تو جاری نہیں ہوگی۔ لیکن یہ ہے کہ وہ نکاح باطل ہے، اور فوری طور پر جب بھی ان کو پتہ چلے یا ان کو یہ معلوم ہو جائے یا مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے انہوں نے عدت کے دوران نکاح کر دیا ہے تو وہ نکاح باطل ہو جائے گا اور وہ عورت اس مرد سے جدا ہو جائے گی۔
بہت بہت شکریہ مفتیان اکرام، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اور محترم ناظرین، انشاءاللہ آپ سے اگلے سیشن میں ملاقات ہوگی. جب تک ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.